آج ہم ایک ایسی حدیث مبارک کے بارے میں جانیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایسے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے برے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک 3 جرائم کی سزا، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 2577۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرے ان میں قتل پھیل جاتا ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو اللہ تعالیٰ ان پر موت مسلط کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں رب تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حدیث مبارک کے بارے میں جانیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایسے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے برے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں وعدے پورے کرنے، پاکیزگی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ ان اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نتائج بھی بہت سنگین ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا جرم عہد شکنی ہے۔ جب لوگ اپنے وعدے اور معاہدے توڑنے لگتے ہیں تو آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں اور فساد اور خون ریزی پھیلنے لگتی ہے۔ دوسرا جرم بے حیائی کا عام ہونا ہے۔ جب فحاشی اور بے حیائی کو معمولی سمجھ لیا جائے اور لوگ گناہوں سے نہ رکیں تو اس کے نقصانات پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں۔ اسلام ہمیں حیا، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تیسرا جرم زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ حق ہے۔ اس کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور معاشرے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو برکتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ گناہوں کے اثرات صرف گناہ کرنے والے تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں اور معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں وعدوں کی پابندی کرنے، حیا اور پاک دامنی اختیار کرنے اور زکوٰۃ سمیت تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے گناہوں، فتنوں اور عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ حدیث مبارک پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہم پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔